حاضرین کرام السلام علیکم۔ ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور فرعون کے مظالم اور اس کے انجام کے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رامسس دوم نامی فرعون کے دور میں پیدا ہوئے۔ فرعون کو اس کے نجومیوں نے ایک تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی بچہ بڑا ہو کر اس کی ظلم کی سلطنت کو تاراج کر دے گا۔ فرعون یہ تعبیر سن کر انتہائی پریشان ہوا اور اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے حکم دیا کہ اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اور یوں مصری فوج نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی انہی حالات میں ہوئی۔ ان کی والدہ اپنے بیٹے کی زندگی کو لے کر انتہائی پریشان تھی۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ جس دن مصری فوج کو ان کے بیٹے کے متعلق علم ہو گیا وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ تاہم اللہ پاک نے ان کی طرف وحی نازل کی کہ آپ اپنے بیٹے کی زندگی سے ہرگز پریشان نہ ہوں۔ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں اور پالیں۔ جس دن اس کی زندگی کے متعلق آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو آپ اسے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو واپس لوٹا دے گا اور اسے اپنے رسولوں میں سے کرے گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مصری فوج کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق شک ہوا تو انہوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ والدہ نے اپنے بیٹے کی زندگی کے ڈر سے اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا اور ایسے وقت کنارے سے لگا جب فرعون کی بیوی آسیہ نیل میں نہا رہی تھی۔ بی بی آسیہ نے صندوق منگا کر دیکھا تو اندر جیتا جاگتا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ بچے کی خوبصورت اور معصوم شکل بی بی آسیہ کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ بچے کو اپنے ساتھ ہی محل لے گئی۔ فرعون نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے۔ وہ اسے مار ڈالنا چاہتا تھا مگر ملکہ چلا اٹھی کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، ہو سکتا ہے کل یہ ہمارے کام آئے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو اپنی چہیتی بیوی کی بات ماننی پڑی اور اس نے بچے کو زندہ چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو دریائے نیل میں ڈالا تو اپنی بیٹی کو کہا کہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی رہے اور دیکھے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے پورا ماجرا دیکھا کہ کس طرح بی بی آسیہ نے صندوق اٹھایا اور محل میں لے گئی۔ وہ واپس آئی اور اس نے اپنی ماں کو سارا احوال کہہ سنایا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن محل کے اطراف میں ہی پھرنے لگی تاکہ اپنے بھائی کی خیر خبر معلوم کر سکے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل تو نہ کیا مگر وہ ایک مشکل میں پھنس گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ جب انہیں بہت زیادہ بھوک لگی تو وہ چلاتے رہے اور دودھ کے لیے روتے رہے۔ بادشاہ کی بیوی آسیہ کے حکم پر خدام پورے شہر میں پھیل گئے تاکہ کسی داعیہ کا انتظام کر سکیں، مگر جس عورت کو بھی لاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیتے۔ فرعون بھی پریشان تھا کہ آخر اس بچے کو کیسے پالا جائے جو کسی بھی داعیہ کا دودھ پینے کو تیار نہیں۔ آخرکار ایک اسرائیلی لڑکی نے خبر دی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ لڑکی اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہی تھی۔ لڑکی کے اس پیغام کو کسی طرح فرعون تک پہنچا دیا گیا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا اور دودھ پینے کے لیے بچہ انہی کے حوالے کر دیا۔ محققین کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق جب دریائے نیل میں ڈالا تو ٹھیک اس کے 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی والدہ کی گود نصیب ہو گئی اور یوں وہ اپنی والدہ کے زیر سایہ ہی پل کر جوان ہوئے۔ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں بیٹھے کھیل رہے تھے کہ انہوں نے اچانک اپنی مٹھی میں اس کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون نے لاکھ کوشش کی کہ داڑھی چھڑا لے مگر داڑھی چھڑا نہ پایا۔ فرعون کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو کل میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ اس نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت کی مگر بی بی آسیہ یہاں بھی آڑے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ معصوم بچہ ہے، اسے کچھ معلوم نہیں
کہ فرعون کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، جس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا اور اس کے سامنے جلتے ہوئے کولے لائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کوئلہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور ساری زندگی کے لیے ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے پر بڑے غصہ ور اور شیزور نکلے۔ ایک دن وہ شہر کا چکر لگا رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی اور ایک مصری میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے ایک ہی گھونسے میں مصری کا کام تمام کر ڈالا، مگر پھر فوراً ہی پشیمان ہو گئے اور یہ کہا کہ کبھی مجرموں کی طرفداری نہیں کریں گے۔ واقعہ سنگین تھا کہ ایک غلام اسرائیلی کے ہاتھ سے ایک حاکم یعنی مصری قتل ہو گیا تھا، اسی لیے حضرت ڈرے ڈرے اور چوکنے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اس سیریز کے مختلف حصوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مفصل روشنی ڈالی جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔